بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. وعن عمرو بن خارجة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته بلعابها يسيل على كتفي على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. سیدنا عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منا میں خطبہ دیا، اس حال میں کہ آپ اپنی سواری پر سوار تھے، ولعابها، اور اس سواری کا لعاب جو ہے، یسیل، وہ بہہ رہا تھا، گر رہا تھا، علی کتفی، میرے کندھوں کے اوپر۔ امام احمد نے اور ترمذی نے اس روایت کو بیان کیا ہے، اور امام ترمذی اس روایت کو صحیح کہتے ہیں۔ خطبنا، احکام شرعیہ یاد دلانے کے لیے جو وعظ اور نصیحت کی جائے اسے خطبنا یا خطبہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ عمر بن خارجہ بن منتفق الاسدی بعد میں ملک شام کے اندر جا کے انہوں نے بسیرا کیا اور وہیں فوت ہو گئے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان سے صرف یہی ایک حدیث مروی ہے، اور یہ روایت تھوڑی سی لمبی ہے، یہاں امام صاحب نے اس کا صرف ایک مختصر سا حصہ جس کی باب کے ساتھ مناسبت تھی، تعلق تھا، اسی کو ہی ذکر کیا ہے۔ منا یہ حج کے مشاعر میں سے ایک جگہ کا نام ہے۔ اس کو منا اس لیے کہا جاتا ہے، یہاں جانور چونکہ ذبح کیے جاتے ہیں، نحر کیے جاتے ہیں 10 ذی الحجہ کے دن، حجاج کرام یہاں اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ اور راحلتی ہی، یہ اس سواری کو بولتے ہیں جو اونٹ کی نسل میں سے ہو، عمومی طور پہ اس کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے، خواہ وہ مذکر اونٹ ہو یا مؤنث اونٹ ہو، اس کے اوپر جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لعاب جو منہ سے نکلتا ہے، خواہ وہ انسان کے منہ سے نکلے یا جانور کے منہ سے نکلے، اس کو لعاب کہتے ہیں۔ علی کتفی، یہ واحد کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، اور علی کتفی تثنیہ کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے۔ علی کتفی ہو تو معنی یہ ہے وہ لعاب میرے ایک کندھے پر گر رہا تھا، اور علی کتفی ہو تو پھر وہ میرے 2 کندھوں پر گر رہا تھا۔ تو دونوں طرح اس میں احتمال ہے۔ البتہ ترمذی کی روایت یہ بتاتی ہے اس کو کتفیہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہاں علا نہیں ہے، وہاں بین کا لفظ ہے، کندھوں کے درمیان۔ ظاہر بات ہے 2 چیزیں ہوں گی تو ان کا درمیان ہوگا نا، تو اس لیے وہاں پہ کتفیہ، بین کتفیہ، وہاں تو تثنیہ کا صیغہ ہی آیا۔ اس حدیث سے جو باتیں اخذ ہوتی ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی خطیب خطبہ دینا چاہے تو خطبہ دینے کے لیے، وعظ کرنے کے لیے بلند جگہ پہ کھڑا ہونا، اس کا ممبر پہ، کرسی پہ، اس طرح کی چیزوں کو یوز کرنا وہ درست ہے، جائز ہے، کیونکہ اس سے انسان کی آواز میں ذرا بلندی آ جاتی ہے اور سامعین تک آواز پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے، اور لوگوں کے لیے سوال کرنے کے اندر بھی آسانی ہوتی ہے۔ جب خطبہ دینے والا سامنے اونچی جگہ پر بیٹھا ہے تو سوال و جواب کے اندر بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے احکام امت تک پہنچانے کے لیے کس قدر حریص تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منا کے اندر یہ خطبہ دیا ہے، اور اس میں ان کو رمی کرنے کے احکام سکھائے ہیں، نہر کے، حلق کے، اور طواف افاضہ یا زیارہ کے احکام وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو سکھلائے تھے۔ اس حدیث کے اندر یہ بھی دلیل ہے کہ سواری پر بیٹھ کر وعظ اور خطبہ دیا جا سکتا ہے، مصلحت کے تحت ایسا کرنا جائز ہے۔ دراصل یہاں بات کچھ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر منع کیا ہے جو ابو داؤد وغیرہ میں آتی ہے، ایاکم ان تتخذوا ظہور دوابکم منابر، اپنی جانوروں کی سواریوں کو ممبر نہ بناؤ، یعنی اگر آپ سفر کر رہے ہیں جانور پہ
تو وہ بھی اس کے اندر بھی جان ہے، اس کے اندر بھی دل ہے، اس کے اندر بھی جگر وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بھی ہیں۔ جیسے ہمیں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے تو ان کو بھی ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ منع کیا آپ نے، اگر آپ نے ایک جگہ پہ کھڑے ہونا ہے، بات چیت کرنی ہے کچھ کافی لمبا عرصہ، تو پھر آپ کو نیچے اتر کے بات چیت کرنی چاہیے، جانور کے اوپر بیٹھے بیٹھے بات نہ کریں کہ آپ اس کو تھکا دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں نبی علیہ السلام ادھر منع کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا، اور یہاں خود کر رہے ہیں، تو دونوں حدیثوں میں ظاہری طور پہ ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ جب مصلحت ایسی ہو، جب مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اونچی جگہ پہ ہی کھڑے رہیں، تو اس مصلحت کے تقاضے کے تحت جو ہے وہ جانور کو اس مقاصد کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کے اوپر بیٹھے رہیں اور وہ کھڑا ہوا ہو، آپ سفر نہ کر رہے ہوں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام کے پاس بھی اسی حج کے اندر اپنی سواری پہ کھڑے رہے، اور بھی 2-3 جگہوں پر جو ہے وہ سواری پہ لمبے عرصہ کھڑے رہے، اور وہ کھڑی ہوئی تھی اور آپ اس کے اوپر بیٹھے رہے۔ تو مصلحت یہ تھی تاکہ دور دور لوگوں تک آواز بھی پہنچے، اور دور دور سے لوگ خود بخود ان کو نظر آ جائے کہ نبی علیہ السلام حج کے احکام کو کیسے ادا کر رہے ہیں۔ تو اس مصلحت کے تحت آپ نے اس کو استعمال کیا تھا۔ تو بہرحال مصلحت کے تحت اس طرح سواری پہ بیٹھ کے بات چیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی مصلحت ہے، مجبوری وغیرہ ہے، تو اس طرح کرنا جائز ہے، یہ پھر اس ممانعت میں نہیں آئے گا۔ اس دلیل کو، جو حدیث کو جو باب میں لانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو اونٹ ہے اس کا پیشاب نجس نہیں ہے، کیونکہ باب چل رہا تھا نجس چیزوں کا، ان کو صاف کیسے کرنا ہے۔ تو جو اونٹ کا لعاب ہے وہ صحابی کے کندھے کے اوپر گر رہا ہے، اور ظاہر بات ہے نبی علیہ السلام کی اونٹنی تھی، اس کے پاس صحابی کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کی اونٹنی کا لعاب صحابی کے کندھوں پر گر رہا تھا، تو آپ نے اس کو دیکھا ہوگا اور منع نہیں، آپ نے اس کو حکم نہیں دیا کہ اس کو دھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے حکم نہ دینا دھونے کا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اونٹ کا لعاب جو ہے وہ پاک ہے۔ اسی طرح ہی باقی معقول اللحم جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا پیشاب، ان کا گوبر، ان کا فضلہ وہ پاک ہوتا ہے، اور اس کے کئی ایک دلائل ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اصلی فی مراوض الغنم، کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فرمایا بالکل پڑھو۔ تو بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو۔ اب سب جانتے ہیں کہ بکریوں کے باڑے میں ان کی بیٹھیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کا پیشاب وغیرہ بھی ہوتا ہے، اس سے اسمیل بھی عجیب قسم کی آ رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے قبیلہ ریعل اور ذکوان کے لوگوں کو اونٹوں کا پیشاب جو ہے وہ پینے کا حکم دیا تھا، جب ان کو مدینے کی آب و ہوا جو ہے وہ موافق نہیں آئی تھی۔ البتہ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا، اس کی وجہ بھی حدیث میں بتا دی گئی، انہا من الشیاطین، کہ وہ شیطانوں میں سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ جو دیا تھا، یہ مینا کے اندر دیا تھا، جس میں صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام وغیرہ جو ہے وہ شریعت کے سکھائے تھے۔ تو بہرحال مقصد اس کا یہی بیان کرنا تھا کہ اونٹ کا لعاب جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، لگ جائے تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، دھونے کی ضرورت نہیں۔ حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو حج کا امیر ہو یا امیر کے جو نائب لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ لوگوں کو وقتاً فوقتاً حج کے موقع پر حج کے احکام، ان کی تعلیم جو ہے وہ دیتے رہنا چاہیے، ان کی تعلیم دینا چاہیے۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ ممبر بھی طلب کر سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کو اختیار کیا کہ آسانی کے ساتھ جو چیز میسر تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کر لیا۔ تو اسی طرح ہی جو حلال جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کے پسینے کا حکم بھی یہی ہوگا، ان کے جوٹھے کا حکم بھی یہی ہوگا۔ ان کا جوٹھا بھی پاک ہے اور ان کا پسینہ بھی پاک ہے، جس طرح ان کا لعاب پاک ہے، اسی طرح ان کا جوٹھا بھی پاک ہے اور ان کا پسینہ بھی پاک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ دے اور حدیث و قرآن کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔